ناظرین، عرفان ملک گولڈ ہومز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ بائر ہیں، آپ سیلر ہیں، آپ نئے ایجنٹ ہیں، آپ پرانے ایجنٹ ہیں، آپ انویسٹر ہیں، فرنٹ یوزر ہیں، انویسٹر ہیں، اینڈ یوزر ہیں، آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اس میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں ایکسپرٹ اوپینینز اور سکسیسفل سٹوریز کے بارے میں، اور ان کا مشورے آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آج میں زیادہ دیر نہیں لوں گا۔ آج ایک بڑی ینگ سکسیس سٹوری ہمارے جاوید ورک صاحب جو بروکر ہیں ریمیکس گولڈ میں، انہوں نے بڑی چاہت اور محبت سے ہماری دعوت قبول کی اور ہمارے پروگرام گولڈ ہومز میں تشریف لائے۔ ورک صاحب، ویلکم ٹو گولڈ ہومز سر۔ شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو، آپ کے سننے والوں کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو میری طرف سے السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے اینڈ گڈ ایوننگ۔ I will special thanks to our broker of record, Gauri Kuman of Remax Gold. He gave us the opportunity at this platform called Gold Homes to discuss and share our experience and real estate market analysis with all our interested buyers, sellers, investors, and all those families they are interested doing anything in real estate. So thank you so much, Gauri ji. I really feel proud to be a part of Remax Gold. Thank you. ورک صاحب ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ایریا آف ورکنگ کیا ہے، کس ایریا میں کام کرتے ہیں؟ ملک صاحب، جیسے آپ مجھے کافی عرصہ سے جانتے ہیں، میں آلموسٹ 18 ایئر سے چرچل میڈوز میں رہ رہا ہوں۔ اچھا جی۔ اور جب میں نے ریئل اسٹیٹ کا لائسنس لیا 15 ایئرس پہلے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ سے فون پہ بات کی اور آپ سے پوچھا کہ میں فرسٹ ٹائم ریئل اسٹیٹ کر رہا ہوں، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بیسیکلی آئی ایم اے کیمیکل انجینئر، تو آئی ٹوٹلی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ مارکیٹنگ، فائنانسنگ۔ جی، تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ٹیم ہارٹن، تھامس اینڈ 10th لائن پہ، ہم وہاں پہ بیٹھے اور آپ نے مجھے یہ چیز ایڈوائز کی کہ جب آپ کا کوئی سوشل نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ آپ کی فیملیز یہاں پہ نہیں ہیں، تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جو فارمنگ ہے اپنے لیونگ ایریا سے کریں۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ اور وہ جو آپ کی ایڈوائز تھی، ہاں جی، دیٹ اسٹل ورکنگ فار می۔ یعنی آپ نئے ایجنٹس جو سن رہے ہیں یا اگر آپ پرانے ایجنٹس ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ فارمنگ کی کتنی امپورٹنس ہے سر۔ جی بالکل، بہت زیادہ۔ دیکھیں، جب تک آپ فارمنگ نہیں کرتے، جی، آپ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ اچھا اچھا، آپ کے اندر جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے، بینگ اے ریئل اسٹیٹ پرسن، ہاں جی، جب آپ ڈور ناکنگ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کافی کچھ سیکھا ڈور ناکنگ میں، بڑی مہربانی۔ میں نے آپ ہی کے ساتھ سٹارٹ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ موسٹلی آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں، ہاں جی، کچھ اندر سے آپ کو کول مائنڈڈ مل گئے، کچھ گئے، آپ کو ذرا تھوڑے سے روڈ مائنڈڈ مل گئے۔ جی، تو یہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کو چیزیں شارپ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں سے آپ لرن کرتے ہوئے ہاں جی۔ یو ول کم ٹو اے پوائنٹ ویئر یو کین ہینڈل ایوری تھنگ۔ ورک صاحب، بات یہ ہے کہ جب میں پہلی باری آپ سے اس میں ملا تھا ٹیم ہارٹن میں، بڑی پرانی بات آپ نے کر دی۔ آپ بڑے ینگ، سمارٹ اور ابھی بھی ہیں تھینک ماشاءاللہ۔ یو ملک صاحب، آپ کی ذرا نوازی ہے۔ اور میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ ورک صاحب کے جو سسر ہیں وہ میرے ساتھ لاہور میں کام کرتے تھے۔ از اے ویری ویری گڈ ریئلٹر ان لاہور، ویری پروڈنٹ ریئلٹر۔ اچھا ورک صاحب، میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال آج پوچھنا چاہوں گا۔ میرا آپ سے ایک ایسا تعلق ہے جو کہ 15 سال ہو گئے۔ جی بالکل۔ ہم نے سردیوں میں، گرمیوں میں، برف میں، دھوپ میں، چھاؤں میں ہم نے کولڈ کالنگ کی، گھروں کے دروازے کھٹکائے، پھرتے رہے، گھومتے رہے۔ آپ ویسے تو آپ سارے جی ٹی اے میں کام کرتے ہیں، جی آپ کا جو فارمنگ ایریا وہ چرچل میڈوز ہے، جی بالکل۔ اینڈ یو آر ویری سکسیسفل ریئلٹر، ماشاء تھینک اللہ یو، ماشاء تھینک اللہ۔ یو۔ اتنے ریئلٹر ہیں چرچل میڈوز میں، کہتے ہیں اٹ پٹو تو ریئلٹر نکل آتا ہے۔ جی تو پھر لوگ آپ کو کیوں کام دیتے ہیں؟ کیا خوبی ہے آپ میں جو لوگ آپ کو کام دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو ریئل اسٹیٹ جب میں آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جاؤں گا اور اتنا زیادہ میں اس پروفیشن کو جو ہے وہ لو کروں گا۔ ہاں جی، تو ریئل اسٹیٹ
right now like became my passion. اچھا اور میں اسپیشلی چرچل میڈوز میں کیونکہ جیسے میں نے بتایا میں 18 ایئرس اس ایریا میں رہ رہا ہوں تو آئی نو ویری ویل چرچل میڈوز. اچھا اور میں 99% جب بھی لسٹنگ کے لیے جاتا ہوں آئی گیٹ دا لسٹنگ. جی اور وہاں پہ لوگوں سے کافی زیادہ انٹریکشنز ہیں اور ایک میری وہاں پہ گڈ ول بھی ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ کہ دیر از اے لاٹ آف ورک بیہائنڈ دیٹ. ہاں جی تو جب بھی میں کسی بھی لسٹنگ پہ جاتا ہوں تو دے نو می بائی فیس. تو یہ میرے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے کہ لوگ ول نو می بائی فیس. ہاں جی اور جب میں لسٹنگس وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سیلر کی جو لیول ہے اس پہ جا کے اس سے بات کروں. ویری گڈ. میں کبھی بھی ایسے نہیں چاہتا کہ میں ایک دم اس پہ جا کے اس کو پریشرائز کروں یا اس کو شو کروں کہ آئی ایم اے بگ گائے, نو ون ادر بیٹر دین می. لائک ان کو ہر چیزیں ان کے لیول پہ جا کے لاجیکلی ان کو ہر چیز ایکسپلین کرتا ہوں. ہاں جی اب جیسے میں گھر کی لسٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں ڈے لائٹ میں جا کے پہلے اس گھر کا جو ایکسٹیریئر ہے اس کو تھوڑا سا آبزرو کر لوں. ہاں جی پھر جب جو بھی مجھے نارملی لوگ ایوننگ میں فارغ ہوتے ہیں تو میں جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں اور ان کو بڑے سافٹلی اور ہر طریقے سے ان کو کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی آپ کو پتہ ہے اکثر جو گھر ہوتے ہیں بیفور دے ریڈی ٹو سیل دے نیڈ سم ورک. جی اور میں اپنے کلائنٹ کو بڑے ہی یعنی کہ کمفرٹیبل زون میں رکھ کے اور ہر چیز کا آئیڈیا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ ABC چیزیں جو ہیں یہ کرنی ہیں. ٹھیک بٹ یہ ہے کہ آپ کو وہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ونس یو گیو می دا جاب دین آئی ایم ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. ہاں جی سو آئی ایم ٹیکنگ دس آن مائی شولڈر. ٹھیک. اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لیس ورک کر کے مور آؤٹ کم جو ہے وہ اپنے سیلرس کے لیے نکالوں. اور دوسرا یہ کہ جب میں کوئی بھی لسٹنگ سیل کر رہا ہوتا ہوں نا جی تو آئی ایم ناٹ سیلنگ اے ہاؤس, آئی ایم سیلنگ مائی ٹرسٹ ٹو دا سیلر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. ورک صاحب میں چونکہ میں آپ کے ساتھ پارٹنر بھی تھا اور ہوں لسٹنگوں میں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک بزنس اس کی بات ہے کہ نہ صرف آپ 5% چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ بونس بھی بعد میں آپ لے لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میرے جیسے ریئلٹر یہ کہتا ہے یار 10% کر دے یار لسٹنگ کا 10% لے لے یار. ٹھیک ہے. یہ آپ کی خوبی ہے, انسائکلوپیڈیا ہے. تھینک یو. یعنی کوئی سڑک ناظرین ایسی چرچل میڈوز کی نہیں ہے, ایرن ملز کے کچھ ایریا جو ساتھ میں ہیں کہ جس سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ گھر کب بنا تھا, ٹھیک ہے, یہ گھر کتنی باری فروخت ہوا, کتنی پرائس پہ فروخت ہوا, اور آپ کو انسٹنٹلی نہ بتائیں. یہ نالج کی بات ہے سر. جی بالکل. ونڈرفل سر. تھینک یو. ورک صاحب تھوڑا سا بات کرتے ہیں 2022 کی مارکیٹ کے بارے میں. ذرا بتائیے آپ اپنے تجربے سے کہ 2022 کی مارکیٹ کیسے رہے گی. جی مل صاحب میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. اچھا. کیونکہ دیکھیں 2022 بھی ڈپینڈ کرتا ہے پریویس ایئر اور 2 ایئر. اچھا. تو جیسے آپ کو پتہ ہے 2020 کے لاسٹ کوارٹر میں جب یہ کووڈ آیا, پینڈیمک آیا, تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. تو مکہ بہت ہی انسیکیورٹی ڈیولپ ہو گئی اکانومیز میں, بزنسز میں, جابس میں. تو بہت زیادہ ایک دم چینجز آنا شروع ہو گئی. اور میں نے اپنی لائف میں پہلا ایسی یہ بیماری یا ڈیزیز دیکھی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے اندر جکڑ لیا. جی جی جی. تو دیکھیں جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا اس وقت لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا, لوگ اور اتنی زیادہ انفارچونیٹلی ڈیتھس ہوئیں تو ہر بندہ ڈیمورلائزڈ ہو گیا. اچھا جی. اور دوسرا یہ کہ جب یہ ڈیزیز آئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری انفیکٹڈ ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لوگ ایک دوسرے سے ملنا, ایک دوسرے سے قریب آنا, بات کرنا, سوشل لائف بالکل ختم ہوتی گئی. جی جی. ٹھیک ہے. اس کا ڈائریکٹ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ جو آیا وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آیا کہ لسٹنگس کم ہو گئی, انوینٹری کافی شارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے سر. جب انوینٹری شارٹ ہوئی تو نو ڈاؤٹ کہ جی ٹی اے میں بائرس آلویز اویلیبل. رائٹ سر. اب ہوا ایسے کہ بائرس جو تھے وہ بڑھ گئے. اچھا. اور انوینٹری کم ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور اپ ٹو 2021 مارچ اپریل تک مارکیٹ واز اوکے. اوکے. کہ اب نارمل مارکیٹ نہیں تھی کہ جو آفٹر دیٹ ہوا نارمل مارکیٹ کہ بڈنگ وارز سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد. درست کہہ رہے ہیں. اور اس کی ریزن یہی تھی کہ کیونکہ انوینٹری تھرو آؤٹ شارٹ رہی. اچھا. اور اس کی وجہ سے پرائزز بہت زیادہ اوپر چلی گئی, ملٹیپل آفرز.
آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کس طرح ہم ایک بائر کے لیے ہم 4-5 بار یہ آفر سم ٹائم دینی پڑی ہمیں. تو 2022 جو ہے نا, یہ ہوپفلی دیٹ واٹ آئی ایم تھنکنگ اینڈ ہوپنگ کہ جو ہے اٹ ول بی کمپیریٹیولی a better and balanced year for everyone, being a buyer, being a seller, and being an investor, and even for us. The reason, کیونکہ اب 22 میں لوگوں کا مورال کافی ہائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, رائٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے 2 شاٹس لگوا لیے, بہت سے لوگوں نے بوسٹر شاٹ بھی لگوا لیا, تو اس سے لوگوں میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2022 میں آپ کے پاس زیادہ لسٹنگز آئیں گی. آئی ہوپ ٹھیک ہے جی, اور مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل ہوگی. مارکیٹ سٹیبل ہوگی, پرائز اوپر ضرور جائے گی, بٹ اس طرح اس سپیڈ سے اوپر نہیں جائے گی جو کہ 2021 میں ہوا, جسٹ بیکاز آف شارٹ آف دا انوینٹری. اچھا, بٹ ناؤ آئی تھنک مارکیٹ ول بی ویری جسٹیفائی ایون بائر اینڈ دا سیلر. جی ناظرین, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور آپ نے جاوید ورک صاحب کی باتیں سنی. ان کا ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ ان کو لسٹنگ کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں, سیلنگ کے لیے بھی, بائنگ کے لیے بھی, اور آگے جا کے ان سے اور باتیں بھی کرتے ہیں. تو ساتھ رہیے گا, یہ بڑی ایکسپرٹ اوپینین ہے اور آپ کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم جاوید ورک صاحب جو انتہائی کامیاب بزنس مین ہیں, ریئلٹر ہیں اور ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس کے ماہر ہیں, ان سے بات چیت کر رہے تھے. ابھی مزید گفتگو کریں گے. ورک صاحب, یہ آپ نے ڈور ناکنگ اور کولڈ کالنگ کی بات ابھی ہم کر رہے تھے, تھوڑی سی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ کا کیا ریئیکشن کیا ہے, لوگ آپ کو رسپانس کیا دیتے ہیں, اور لوگ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہماری کمیونٹی میں کیوں شائع ہیں اس بات سے؟ مطلب میرے لیے تو ڈور ناکنگ بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوئی. اسٹل آئی اسٹارٹیڈ دا ریئل اسٹیٹ. اوکے, اور مجھے پتہ ہے کہ جب یہ میں نے ڈور ناکنگ اسٹارٹ کیا تو اٹ ناٹ انیشلی دیٹ ایزی. اچھا, کیونکہ ہمارا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہم ایز اے نیو امیگرینٹس یہاں پہ آئے, تو تھوڑا سا ایک ہیزیٹیشن تھی کسی گورے کے ساتھ یا کسی اور کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں. اچھا جی. لیکن میرے نزدیک تو جو آپ کی ڈور ناکنگ ہے نا, دیٹ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان یور بزنس ان ٹرم آف اے لسٹنگ, ان ٹرم آف بائنگ. اور مین ٹائم آپ کی جو کولڈ کالنگ ہے, دیٹ آلسو میک یو شارپ ٹو گیٹ دا بزنس. جی, آپ کی جو کامیابی کے راز میں آپ کا مطلب ہے کہ ڈور ناکنگ اور کولڈ کالنگ بہت, اور پلس آپ کا نالج. جی بالکل, 100%. نالج کی بات رہا, بالکل تھوڑا سا ویک صاحب کر لیں. جی جی. آپ جب جا کے لسٹنگ کے لیے آپ کو کلائنٹ نے ٹائم دے دیا, یہ ایک نالج کی بات کر رہے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں جو ریئل اسٹیٹ بزنس میں, ان کے لیے بڑے نالج کی بات ہے. اور اتنے کامیاب ریئل اسٹیٹ بروکر ہیں, ان کی بات ذرا غور سے سنیں اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کریں. جب لسٹنگ کے لیے ٹائم دیتے ہیں تو آپ ان کو جا کے ان کے گھر کی ایویلیویشن کرتے ہیں, جس کا تھوڑا سا ذکر ہم نے کر چکے ہیں. جی جی. اور لوگ آپ کو آپ کی ایویلیویشن پسند کرتے ہیں, جی, جو کہ حقیقت پسندانہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, اور آپ لسٹنگ بھی لے لیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں, ناکام نہیں ہوئے کہ لسٹنگ نہ لی ہو. آج نہیں تو 2 ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد پتہ لگتا ہے وہ گھر لسٹ ہوا ہو. تو کیا آپ کی ایویلیویشن کا کیا سیکرٹ ہے, کہ کیا ایویلیویشن گھر کے اندر کس چیزوں کی ایویلیویشن کرتے ہیں آپ؟ جی مطلب دیکھیں, جب بھی آپ کسی بھی لسٹنگ کے لیے جاتے ہیں نا, تو آپ کو اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کر کے جانا چاہیے. آپ کے پاس وہاں کے ایریا کا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے, نالج ہونا چاہیے. اچھا. اور اسپیشلی اس اسٹریٹ پہ, اس کے بیک اینڈ فرنٹ کی جو اسٹریٹس ہیں, ان کا نالج ہونا چاہیے کہ یہاں پہ
سیلنگ ٹرینڈ کیا ہے, اچھا جی, کتنے کا گھر بکا, کتنے دن مارکیٹ میں رہا, اچھا جی, تو وہ ساری آپ کو ایوریجز آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک, اور دوسرا جب آپ جائیں تو سیلر کو یہ فیل کرائیں کہ آئی ایم دا پرسن اچھا, ہو سیٹسفائی یور ٹرانزیکشن. اوکے, اب وہ آپ کے کانفیڈنس لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور آپ کے نالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی, اب جیسے میں اگر سیلرس کے پاس جاتا ہوں تو میں نے جیسے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ میں ہمیشہ سیلر ہو یا بائر ہو اس کو بالکل کمفرٹیبل زون میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب اگر کسی گھر کی کوئی رینوویشن ہے, بہت سے سیلرز یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, ہم کیسے کروائیں گے, سم ٹائم ان کو پتہ نہیں ہے, ان کے پاس ایسے کانٹریکٹس نہیں ہیں, کانٹریکٹرز نہیں ہیں, سم ٹائم کچھ لوگوں کو فائنینشلی بھی پرابلمس آتی ہیں کہ انف سیونگ نہیں ہوتی. تو ان دیٹ سچویشن آئی ایم آلویز دیئر, اور میں ہمیشہ اپنے سیلرز کو کہتا ہوں کہ آپ نے کسی چیز کا وری نہیں کرنا. ویری گڈ, اور میں جب بھی جاتا ہوں میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ بیفور آئی لیز یور ہاؤس, یو اینڈ می وی نو آل دا ڈیفیکٹس اباؤٹ یور پراپرٹی. ٹھیک ہے, میں اس گھر کی پری انسپیکشن کروا کے پری لسٹنگ انسپیکشن کرواتا ہوں. اچھا جی, اس میں ہمیں مائنر سی جو بھی ڈیفیشنسیز نظر آتی ہیں جی, تو ہم اس کو مارکیٹ میں گھر لانے سے پہلے ریکور کر لیتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہت ایک ہیلپ فل ہوتا ہے. اس سے سیلر جو ہے اس کو بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور دوسرا یہ ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ جسٹ لسٹنگ ہے میں اس کو لسٹ کر دوں. میں اس کو جب تک پراپرلی پریزنٹیبل گھر نہ ہو, لائک اس کی ڈیپ کلیننگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں اسٹیجنگ ہونی چاہیے, ہاں جی, اس میں کیونکہ دیکھیں آپ میرے سے زیادہ نالج ہے آپ کے پاس, جب بھی کوئی بائر آپ کی لسٹنگ پہ آتا ہے تو ود ان 5 to 7 سیکنڈ میں ہی ڈیسائیڈیڈ آئدر ہی از بائنگ دس ہاؤس اور دیٹس ناٹ. ویری ٹرو, اور وہ جو مین فلور ہے ہاں, اور آپ کا جو وہاں پہ اسٹیجنگ کا ہے, ہاں جی, اگر وہ ان کو اپیل نہیں کر رہا تو آئی تھنک وی آر آل ویسٹنگ آور ٹائم. اچھا, تو میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو وہ فوراً اس گھر میں انوالو ہو جائے, ٹھیک, وہ گھر ان کو پل کرے اپنی طرف. رائٹ, اور اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کہ تھوڑا سا کاسمیٹک کی چیزیں ہیں, اسمال ریپیئرز ہیں, آئی ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ فار مائی کلائنٹس. اچھا, اچھا, یہ اب تھوڑا سا مارکیٹ ویلیویشن سے آپ نے ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس پوری ٹیم ہے, رینوویٹرز کی ٹیم ہے, پینٹنگ کی ٹیم ہے, پلمبرز ہیں, سارا کچھ ہے, آپ ماشاءاللہ کافی فالو اپ بھی کرتے ہیں. جی جی, بائرز کے لیے آپ کے پاس کیا انسینٹیو ہے؟ دیکھیں بائرس کے لیے بائر تو کیوں آپ سے گھر خریدتے ہیں؟ بالکل صحیح. دیکھیں بائرس کے لیے سب سے پہلا جو میرا کویشچن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں, پہلے میں آپ کو کوالیفائی کروں, پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ بائی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے افورڈیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ رش میں بہت سے لوگ کلائنٹ کی پری کوالیفیکیشن نہیں کرواتے مارگیج کے لیے, ان کو ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ بھائی یہ گھر اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ کاسٹ کر رہا ہے. ٹھیک, اور اس کی وجہ سے اگر ان کو نہیں پتا ہوتا اور وہ بیڈ ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو کہ وہ بیچارے بہت تنگ ہوتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہڈن یا ان نون فیکٹرز ہیں جو بائر کو نہیں پتا, وہ ہماری آبلیگیشن ہے ان کو ہر چیزوں کا ایکسپلین کرنا. اچھا, تو میں تو اپنے ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی بائر سے ملتے ہیں اور اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز ریئلائز کرواتے ہیں تو آٹومیٹکلی دیر از اے کنیکشن ڈیولپڈ بٹوین دا بائر اینڈ دا ایجنٹ. اور جی ورک صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کوالیفائی کا ذکر آپ نے کیا اور آپ کے پاس ماشاءاللہ بائرز تو اللہ کی رحمت ہے. کوالیفائی کا جو لفظ ہے اس میں 2-3 چیزیں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بائرز کس طرح کوالیفائی کراتے ہیں بائرز کو؟ دیکھیں بینگ فرسٹ ٹائم بائر ایون سیکنڈ ٹائم بائر مگر کچھ فیکٹرز ہیں. فرسٹ آف آل آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ ریزنیبل ہونا چاہیے. ٹھیک, اور جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کسی کا بھی کریڈٹ دیکھتے ہیں تو اس کی اسٹرینتھ کے پیچھے اس کا کریڈٹ بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک, اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس منیمم 2 کریڈٹ لائنز ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر وہ فرسٹ ٹائم بائر ہے, نیو امیگرینٹ ہے, تو نارملی جو بینکس ہیں وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 ایئرس کا اسٹیبلش کریڈٹ ہونا چاہیے وتھ گڈ بیکن اسکور. اچھا جی, پھر آپ کی جاب انوالوڈ ہے جس کے اوپر آپ سارا یہ ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی, تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو ہر طریقے سے سیف رکھنا, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو بزنس ہے نا دس از آل اباؤٹ ورڈ آف ماؤتھ.
ٹھیک ہے. اگر آج ہم ایک بائر کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو وہ اپنے دوست, اپنے فرینڈس, کزنس کو, اپنے امپلائیز کو ہمارے بارے میں ریفر کرتا ہے. اچھا. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جب آپ کا بائر یا آپ کا سیلر آپ سے سیٹسفائی ہے نا, جی, تو یو آر اے سکسیزفل پرسن. ویری گڈ, ویری گڈ سر, ویری گڈ. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ تھینک یو. بائرس کے لیے کوالیفیکیشن کے بارے میں. ناظرین کا نمبر جوید ورک صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی اسکرین پہ چل رہا ہے. آپ بائر ہیں یا سیلر ہیں یا لسٹنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ہیں, آپ ان کو کال ضرور کیجئے گا. میرا بھی نمبر چل رہا ہے, مجھے بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو بڑی مہربانی. ورک صاحب 2022 میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ دیکھیں مل صاحب, میرا آپ نے فرسٹ ایئر 2022 کا جو ہیپی نیو ایئر پہ جو وش کی, جی جی, وہ کیا وش تھی؟ دیکھیں میں نے جو وش یہ کی کہ یہ جو نیا سال ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی خوشیاں اور آپ کے لیے ایک اچھی صحت اور آپ کے لیے بہت زیادہ سکسیسفل سال ہو. جی. تو جو 2022 ہے انشاءاللہ ہوپ فلی اوپر والوں کی رحمت سے, ماں باپ کی دعاؤں سے اور آپ جیسے دوستوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ اٹ ول بی اے بیٹر ایئر دین 2021. اوکے. اور میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ 2021 was one of my best year in my whole career. That's right, sir. And I give this credit little bit to our broker of record, Gauri Guman. But I will tell you at the end, like why I said that. اچھا, میں اب تھوڑا سا میں اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کروں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نئے ایجنٹس کو یا جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, اور اپنی ٹیم میں شامل کرنے سے پہلے آپ ان میں کیا خوبیاں دیکھیں گے کہ آپ کے تجربے سے لوگ فائدہ اٹھائیں؟ جی دیکھیں مل صاحب, میرا یہ بلیو ہے کہ ہر انسان ہر کام کے لیے نہیں بنا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنے آپ کو خود ایکسپلور کرنا ہے کہ یو آر فٹ فار وچ جاب. اب جیسے میرا بیک گراؤنڈ کیمیکل انجینئرنگ کا, میں نے 3 ایئرز اس میں جاب کی, پھر میں نے ایک چھوٹا سا بزنس کیا ٹرانسپورٹیشن کا, اس میں بھی میں اتنا نہیں فٹ ہوا. تو جب میں ریئل اسٹیٹ میں آیا اور میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں ریڈ کیا, اپنے آپ کو mirror کے سامنے کھڑا کر کے, لائک who I am, what I like. اچھا. تو then I said like you know what, I can try my real estate. اچھا. اور جب میں ریئل اسٹیٹ میں آیا تو I would say that was exactly suitable to my personality. That's right. Like I love to socialize with people, I like to meet people, I like to entertain the people. ٹھیک. تو that was the reason I came into the real estate. تو میں I will come back to your question کہ جو بھی بندہ ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتا ہے he must make sure کہ اس کے پاس کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کچھ وہ ڈیولپ کر لیتا ہے, کچھ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ کا پیشنس. ہاں جی. آپ کے اندر بہت پیشنس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے نا, دیر از اندر لائف, اندر فیملی. ٹھیک. تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہو, کمٹمنٹ ہو آپ کے اندر, اور ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہیئر اینڈ دیئر. آپ اچھے لوگوں سے بھی ملیں گے, تھوڑے سے روڈ لوگوں سے بھی ملیں گے, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹاپ. ٹھیک. یو آلویز فوکس آن دا پازیٹیو تھنگس. ویری تو گڈ. اگر کوئی میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو میں ڈیفینیٹلی یہی چیزیں اس میں دیکھوں گا کہ یہ کتنا کمیٹیڈ ہے, کتنا یہ اس کا پیشن کیسا ہے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں. جی. اب جیسے آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ اب جی ٹی اے میں اتنے زیادہ ریلٹرز ہیں, لیکن فل ٹائم جو ریلٹرز ہیں وہ میرا خیال ہے 7-8% بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم. اس سے بھی کم ہے. تو دیٹ از دا ریزن کہ ہم ایک ایموشنل یا ایکسائٹمنٹ میں اس انڈسٹری میں جمپ تو کر دیتے ہیں, جی جی, لیکن جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے. ناظرین مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. جوید صاحب کے ساتھ تو گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں, نالج لیا جا سکتا ہے. ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جناب جوید ورک صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی. ان کا نمبر اور میرا نمبر دونوں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ریمیکس گولڈ کا بھی نمبر چل رہا ہوگا.
آپ اگر ریمیکس گولڈ جوائن کرنا چاہیں میرے والے سے یا ورک صاحب کی ٹیم میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے کافی کپ. اینڈ اس کے بعد جناب اب ورک صاحب آپ ماشاء اللہ ریمیکس گولڈ کے بڑے شائننگ سٹار ہیں. تھینک یو سر, سو نائس آف یو. گوڈی کومن جی ہمارے بروکر آف ریکارڈ ہیں اور ونڈرفل لیڈرشپ. نو ڈاؤٹ مطلب ہے کہ وہ ایسے ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسے بروکر آف ریکارڈ ہیں, ایسے لیڈر ہیں ہماری ٹیم کے, ایسے ہمارے ریئلٹر ہیں جو کہ آپ کو ایسے انکریج کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کام کرنے کا, رزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وائی ریمیکس گولڈ سر؟ بس صاحب میں 15 ایئرس کے کیریئر میں یہ 3rd ریمیکس ہے جس میں میں آیا ہوں. اچھا جی. اور آئی تھنک دس از مائی لاسٹ ڈیسٹینیشن, کیونکہ جو مجھے یہاں پہ ایک موٹیویشن ہاں جی ملی وہ مجھے پریویس بروکریجز میں نہیں ملی ٹھیک کمپیریٹیولی. ٹھیک. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ 2020 واز ناٹ دیٹ گڈ ایئر فار می. اچھا جی. ایک تو میں تھوڑا سا لیزی, تھوڑا سا میں ویکیشنز پہ چلا گیا. ہاں جی. تو جب ایوارڈس کا ٹائم آیا تو گوڈی نے مجھے ایوارڈ دیا. ایون اٹ واز ناٹ بیڈ انکم, لیکن ہی ٹولڈ می لائک یو نو نیکسٹ ایئر یو شوڈ بی اوور $500,000. دیٹس رائٹ سر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے گوڈی جی, اینڈ بلیو می اور ناٹ. اور آپ نے گول پورا کیا سر. ہاں جی, نو ڈاؤٹ, الحمد للہ. ماشاء اللہ. تو آپ کو میں گوڈی صاحب کی یہ کوالٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میں نے ان پہ فون پہ بات کی یا میں ان کے آفس گیا یا وہ ہمارے ٹریڈر کے آفس میں آئے تو انہوں نے مجھے پہلا کویشچن یہ کہا یو ریمبر یور گول. میں نے کہا گوڈی یس آئی ریمبر. اور شکر الحمد للہ کہ آئی اچیو دیٹ ٹارگیٹ. ماشاء اللہ. اینڈ آئی ول گیو سم کریڈٹ ٹو مائی بروکر آف ریکارڈ بیکاز ہی از ویری ویری انسپائرڈ ٹو می اینڈ ہی آلویز فالو اپ ود می. اچھا. تو تھینک یو سو مچ گوڈی جی. ناظرین میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ 2022 میرا بڑا اچھا سال تھا اور مجھے ورک صاحب نے 2021 میں لاہور بھیج دیا. 7 مہینے انہوں نے مجھے لاہور میں رکھا اور خود جو ہے اپنے گول اچیو کر گیا اور میں ابھی تک گول کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. بہرحال ملک صاحب اس میں 2 چیزیں دیکھیں, میں یہاں پہ محنت کر رہا تھا, آپ وہاں پہ مٹن کڑھائییں, دمبے کڑھائییں اور حلوہ پوڑیاں, مرغ چنے, دیسی مرغے کھا رہے تھے. اور اس میں سب سے زیادہ قصور آپ کے بڑی بلال چیمے کا تھا. جب بھی میں واپس آنے کی کوشش کرتا تھا وہ کڑھائی کی دعوت دے دیتا. آئی نو بٹ ملک صاحب اٹ واز اے گڈ ٹائم. آپ کو زندگی کو انجوائے بھی کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل. یو شوڈ ناٹ ورک لائک اے مشین. اچھا ریمیکس گولڈ ایک ایسا نام ہے ورک صاحب, ہمارے ہم وی آر دی لارجسٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی. جی بالکل. پتہ ہے آپ کو نا, وی ہیو اوور 400 ایجنٹس اینڈ وی ہیو 3 ورکنگ آفیسز. او یا بگ اینڈ وی آر کریٹنگ 2 نیو آفیسز. جی بالکل. اور ہمارے پاس بے تحاشا پڑا کوئی پروجیکٹ ریزیڈینشیل, کمرشل, انڈسٹریل یا انویسٹمنٹ کا ایسا نہیں ہے جو ریمیکس گولڈ کے پاس نہ ہو. بالکل بالکل. اینڈ دیٹ واز ون آف فیکٹر وائی آئی لائک ٹو اسٹے ان ریمیکس گولڈ. اچھا جی. اچھا یہ بتائیے کہ تھوڑا سا بات کر لیں کمرشل اور انڈسٹریل کی. جی جی. اگر ایک بندے نے اپنا بزنس کھولنا ہے, اسمال بزنس, جی جی, اور اپنے ہی یونٹ میں کھولنا ہے تو آپ اس کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ ہمارا جو ریمیکس گولڈ ہے یہ اسپیشلائزڈ ہے. ہاں جی. بزنس ڈیولپمنٹ میں, بزنس یونٹس میں. تو ہمارے پاس کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, آئیڈیاز ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جو بزنس مین ہے وہ کیا چیز اور کیوں کس لیے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری جو اسپیشل ٹیم ہے جو بزنس ڈیولپرس کی ہے ریمیکس گولڈ میں, وہ ان سب کو ان کی ہر کویشچن کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھی اور رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی. تو ناظرین آپ کو یاد ہے کہ جاوید صاحب نے بھی وہاں کافی سیل کی تھی اور میں نے بھی ایرن مل کے پروجیکٹ کے بارے میں. جی جی, ایگلنٹن اینڈ 9th لائن جو وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا سر. اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو کوئی اور پروجیکٹس جو پری کنسٹرکشن کے پروجیکٹس آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ناظرین کو بتائیں سر. مل صاحب ابھی پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس پائپ لائن میں ہیں جو کہ ہوپ فلی اینڈ آف جنوری جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے.
جس میں کہ گولف کا پروجیکٹ ہے، کانڈوز کا. ہمارے پاس کچنر کیمبرج کے میں جو ہے وہ ٹاؤن ہاؤسز کا پروجیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے پاس کمرشل پروجیکٹ ہے جو کہ ادھر کیا کہتے ہیں مارکھم روڈ اور اسٹیل کے سراؤنڈنگ میں ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتاؤں گا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہارٹ لینڈ میں ایک جو ہے وہ بزنس پروجیکٹ آ رہا ہے. ہارٹ لینڈ کے بارے میں تو بالکل نہ بتائیے گا کیونکہ جی گوڈی صاحب نے کہا ہے کہ میں خود 360 چینل پہ آ کے خود اناؤنس جی بالکل بالکل انہوں نے بالکل صحیح ہے. تو آپ کے کیا فرق ہوتا ہے سر ریزیڈینشیل کلائنٹ اور کمرشل کلائنٹ میں؟ دیکھیں دونوں میں فرق تو ڈیفینیٹلی ہے. ریزیڈینشیل جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ایزی اور اسٹریٹ آسان ہو جاتا فارورڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. تو بزنس میں کافی زیادہ چیزیں انوالوز ہوتی ہیں، فائنینشیلز انوالو ہوتے ہیں، کہ آپ کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی اور کافی اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ نے کیونکہ آبلیگیشنز بہت ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کو اوپن کرنے کے لیے. تو وہ ڈیفینیٹلی لٹل بٹ چیلنجنگ. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس لوگوں نے بھی میرے سے بزنس وغیرہ بائک پرچیز کیا، آئیڈیاز لیا، ڈیولپ کیا، تو دے آر آل ہیپی. ناظرین جو بزنس ڈیلز ہیں جس طرح جبیر صاحب نے فرمایا، میں بھی ان کی ٹیم کا جو بزنس ڈیلز ہیں اس میں ہم اس میں کافی محنت کرتے ہیں. اس میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کو بزنس سٹارٹ کر کے دینا. جی بالکل. اور کسی کو بزنس کے لیے یونٹ خرید کے دینا اور بزنس سٹارٹ کرنا. اٹ ریکوائرز لاٹ آف ایفرٹس. اور آپ کے پاس بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے برق صاحب، بالکل جس طرح ہمارے اکاؤنٹنٹس ہیں. جی جی بہت اچھا کمرشل مارٹگیج والا بندہ ہونا چاہیے بالکل جس طرح ہماری ٹیم میں ہے پری میکس گولڈ میں. جی جی اور ہمارے پاس بہت اچھے لائر ہونے چاہیے جو کمرشل ڈیل کو سمجھ سکتے ہوں. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر ہم بزنس پرپوزل جو بناتے ہیں، ہمیں جو ہمارے جو ایکس بینکرز یا ہمارے پاس جو مارٹگیج کے وہ لوگ جو کمرشل کرتے ہیں جی جی وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اور ہم آپ کے اگر آپ نے کوئی بزنس پرپوزل یا بزنس پروپوزیشن آپ چاہیے تو آپ ورک صاحب سے یا مجھ سے رابطہ قائم کریں. ہمارے نمبر ہیں، ہم آپ کے لیے اکاؤنٹنٹ بھی ارینج کریں گے، ہم آپ کے لیے بزنس پرپوزل بھی بنائیں گے، بینکر سے بھی ملوائیں گے اور آپ کو اپنے ہی یونٹ میں بزنس کر کے دیں گے. میرا ایک ورک صاحب ہمیشہ یہ ایم یہ رہا ہے کہ جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے جی اٹ شوڈ بی اے ویری ویری اسٹرانگ بزنس کمیونٹی. جی اور اس کے لیے ہم ساری ایفرٹ بروئے کار لاتے ہیں اگر کلائنٹ ہماری ایڈوائس پہ جو عمل بھی کرتے ہیں. جی بالکل. اور اچھا ورک صاحب اب تھوڑا سا روشنی ڈالیں اپنی ذرا پڑھائی کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور ان کو اگر آپ کو وش کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. جی جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ آلموسٹ 2002 میں ہم کینیڈا لینڈ ہوئے. اچھا میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ میں نے فریش گریجویشن کی تھی کیمیکل انجینئرنگ میں. میں نے یہاں پہ ایز اے کیمسٹ جاب کی اراؤنڈ 3 ایئرس. ہاں جی. پھر میں نے ٹرکنگ میں انویسٹمنٹ کی. اچھا. وہ بھی 2 ایئرس 3 ایئرس کے بعد پھر میں 2008 کے سٹارٹ میں ریئل اسٹیٹ میں آ گیا تھا. اچھا جی. اور پھر وہاں سے میرا ایک صحیح جو ریئل لائف ہے وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بڑا انجوائے کیا. اور کینیڈا از ون آف دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پہ آپ ارننگ بھی کرتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنی سوشل لائف کو انجوائے کرتے ہیں، آپ اپنا ہیلتھ ہے، نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہے، یو ہیو اے فلی رائٹ فار ایوری تھنگ. جی. تو آئی مین اٹس اے گریٹ کنٹری اینڈ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی کینیڈین. اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے یا؟ جی جی آپ جاری رکھیں سر، آپ میسج جاری رکھیں آپ. ٹھیک ہے. تو میں ٹائم اب تھوڑا ہی رہ گیا، لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے. تو میں اس ٹائم جو ہے ایک انسینٹیو دینا چاہ رہا ہوں جو اپنے سیلرز ہیں یا بائرز ہیں. اچھا جی. کہ جو بھی سیلر یا ہوم اونر اپنا گھر سیل کرنا چاہتا ہے جی میں آپ کو اپ ٹو $10,000 کا ڈسکاؤنٹ دوں گا. دیٹ ان ٹرم آف اسمال امپروومنٹ آف دا ہاؤس، staging of the house, very good, pre inspection of the house before list the house. تو اور باقی تو جو ہم مارکیٹنگ یا ایکسپوئر کرتے ہیں لسٹنگس کو وہ تو ہم کریں گے ہی. اور سملرلی جو بائرز ہیں ان کے لیے بھی میرا سیم یہ ہے کہ میں ان کو مارگیج کے لیے اچھے جو مارگیج اسپیشلسٹ ہیں ان کے ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں گا اور ان کو بھی اپ ٹو $10,000 کا جو ہے وہ میں ڈسکاؤنٹ دوں گا.
whenever they buy from me. This is my commitment with all sellers and the buyers, and this is the best I can do. But top of that, you will get my very loyal and dedicated service. ویری گڈ ویک صاحب. یا جناب ناظرین, اگر آپ فون سن رہے ہیں اور پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں تو فون فوری طور پہ اٹھا لیں اور مجھے بھی کال کریں. جو ان کی آفر ہے, ظاہر ہے میں ان کی ٹیم کا بندہ ہوں, میری ٹیم کے انچارج ہیں, مینیجر ہیں میری ٹیم کے, اور میں ورک صاحب نے آپ کو بہت بڑی آفر دی ہے انسینٹیوز کی, تو آپ فوری طور پہ ان سے رابطہ کریں. لیکن یہ بڑی پروفیشنل انسینٹیو آفر ہے آپ کی. ورک صاحب, یہ جاتے جاتے کوئی اور میسیج اگر آپ دینا چاہیں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں آپ ہنسیں, ہنسائیں اور پیار کریں ایک دوسرے سے. جی. اور کبھی بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں. آپ اپنی ایفرٹس پہ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ود رائٹ ٹائم جو ہے وہ ملتی جائیں گی زندگی میں. ویری گڈ. تو میری یہی دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں اور یہ نیا سال آپ کے لیے بہت زیادہ خوشیوں والا ہو. اور ہمارے جو 2020 یا 2021 میں ہمارے وہ عزیز و قارب, وہ دوست, ریلیٹیو جو اس دنیا سے چلے گئے, میرے کنڈولنسز ان کے ساتھ ہیں. اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور چیز جاتے جاتے میں کہوں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو you won't regret it. I have that confidence to make you satisfied with the help of Baba Ji. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے بڑی بڑی انسینٹیو کی باتیں بھی سنی, آپ نے تجربے کی باتیں بھی سنی. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہوں گا.